اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں اصل کلاس کی طرف آؤں، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیجیے گا کہ کیا میری وائس اور سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک آ رہا ہے، کیونکہ چونکہ لاہور میں ذرا موسم خراب ہے، آندھی کا موسم ہے، تو سگنلز شاید بیچ بیچ میں چلے جائیں کیونکہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے اس کے بارے میں آپ لوگ بتاتے رہیے گا. جزاک اللہ خیر. اوکے جی، سو ایز آئی سیڈ کہ سورہ آل عمران پہ ہم تدبر کر رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی ہم جو ہے وہ 50 آیات اللہ کے فضل سے کور کر چکے ہیں. اور اب ہم ٹھیک ہے، مجھے کمنٹ آیا ہے کہ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک آ رہا ہے. چلیں، بہت اچھی بات ہے. اوکے، گڈ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو ریوائز بھی کرتے ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہوں گے اور نوٹس بھی لیتے ہوں گے. اور سب سے اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ انسان قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر بیٹھے، قرآن مجید کے الفاظ دیکھے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلاف کے مطابق، اسلاف یعنی ہمارے پائس پیڈیسیسرز، ہمارے جو بزرگان ہیں، ان کے مطابق قرآن مجید کے الفاظ کو صرف دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، سکینت ملتی ہے. ایک شخص نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے یہ پوچھا تھا. ابن تیمیہ ایک اسکالر گزرے ہیں پاسٹ کے. ان سے پوچھا تھا کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں، زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور بہت سٹریس آؤٹ ہوتا ہوں میں، تو میں خوش رہنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی کیسے ملے گی؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ I don't know anything that brings happiness more than looking at the book of Allah سبحانہ وتعالی. میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے زندگی کا، میرے ایکسپیرینس کے مطابق جتنی خوشی اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اسے دیکھنا اور پڑھنا اور تدبر، یہ تو اگلی سٹیج ہے. صرف اس کو دیکھنا، اس کے الفاظ کو دیکھنا، اور ظاہر ہے کہ پڑھنا بھی، جتنی خوشی یہ چیز دیتی ہے میں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ اتنی خوشی دیتی ہوں. تو صحابہ جب غمزدہ ہوتے تھے نا، تو وہ اپنا سٹریس کیسے نکالتے تھے اور وہ خوش کیسے فیل ہوتے تھے کہ وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے تھے تسلسل کے ساتھ، اونچی اونچی. یہ تھیراپی کبھی آپ بھی کر کے دیکھیے گا. اگر آپ کو اسپیشلی کوئی سورز یاد ہیں تو وہ یاد کی گئی سورز کو اونچی اونچی پڑھنا شروع کر دیں تسلسل کے ساتھ، یا بس قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت خوشی ملے گی. تو اسی کانٹیکس میں نے یہ بات کی کہ ہمیں قرآن اب جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کو کھول کر دیکھنا چاہیے، اور کھول کر اس کے الفاظ جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں دیکھنے چاہیے، ان پہ غور ہمیں کرنا چاہیے. اوکے، سو شروع کرتے ہیں. اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ ابھی ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس قصے پہ جو نجران سے ایک ڈیلیگیشن آئی کرسچنز کی، جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا. ڈیبیٹ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت حق دے رہے تھے. تو انہوں نے ڈیبیٹ کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ آیات ریویل ہوئیں کہ انہیں جواب دو. اور ان آیات سے ہمیں بخوبی یہ پتہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ڈیبیٹ کریں تو ان سے ریلیٹڈ چیزوں کی بات کریں اور ہسٹری کھولیں، ان کے سامنے اس چیز کی تاریخ کھولیں، اس کی ایک پکچر واضح کریں، ان کے سامنے ایک ہسٹری واضح کریں، اور پھر ان کے جو عقائد ہیں ان عقائد سے متعلق چیزوں کو زیر بحث لائیں اور ان کو سوچنے پر مجبور کریں، ان کو ری تھنک کرنے پر مجبور کریں، انہیں ری وزٹ کرنے پر مجبور کریں. یہ ہے قرآن کا نیریٹو، قرآن کا ایک انداز بیان، یا کہہ لیں کہ ایک آرگومنٹ دینے کا انداز قرآن مجید کا. سو ہم اب تک پڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی. مریم علیہ السلام جو کہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہیں، ان کو اللہ نے کیسے اس بہترین کام کے لیے سلیکٹ کیا. اور کرسچنز کو ہم یہ بتا رہے ہیں اس سارے واقعے کے تھرو کہ جس طرح آپ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ ریورنس ہے آپ کے ریلیجن میں، اسی طرح ہمارے ریلیجن میں بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے انہیں خدا سمجھ لیا، ڈیوائن سمجھ لیا، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے.
اور ان کے ڈیوائن سمجھنے کی 3 ریزنز ہیں. کرسچنس کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیوائن سمجھنے کی 3 ریزنز ہیں. دا ریزن عیسیٰ علیہ السلام واز ڈکلیئرڈ سن آف گاڈ. یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ عیسیٰ کو علیہ السلام کو کب سن آف گاڈ جو ہے وہ کہا گیا. اور اس حوالے سے آپ کو پس منظر بھی سمجھنا چاہیے کہ کیوں تاریخ میں وہ لوگ جو دین کے رکھوالے تھے، جیسے جیوز کے ریبائز تھے، کرسچنز کے پریسٹ تھے، ہندوز کے پادری وغیرہ وغیرہ، دین کے رکھوالے who were supposed to protect the religious teachings، جو دین حق کی ٹیچنگز تھیں جو اللہ بارہا انبیاء کے تھرو بھیجتے رہے، ان اکابرین نے کیوں دین میں چینجز کی، اپنے دین میں یعنی اسلام میں چینجز کیوں کی کہ ان کا دین بگڑی ہوئی شکل میں اب ہندوازم یا کرسچینٹی یا جوڈائزم کی شکل میں موجود ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ تاریخی پس منظر پڑھیں اس دور کا تو آپ کے سامنے بہت کلیئرلی یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے اور اپنی انا کے لیے اور دوسروں سے بغض و کینہ رکھتے ہوئے یا کمپٹیشن کی بیس پہ اپنے دین کو بگاڑ دیا. جیسے آج کل بھی کچھ مسلمان دین اسلام کی شکل بگاڑ رہے ہیں. کیسے؟ جب وہ کچھ باتوں کو ایبزارب نہیں کر پاتے، ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے ایکسپلین کرنا، یا آج کے سائنس کے دور میں اس بات میں ہم کیسے لوگوں کو یقین دلائیں یا اس کی لاجک کیسے پیش کریں. جب وہ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے حوالے سے، تو پھر وہ ایک اپروچ اپناتے ہیں، اور وہ اپروچ اپولوجیٹک اپروچ کہلاتی ہے کہ اس چیز کو ویسے ہی ریجیکٹ کر دو، نکال دو، کہہ دو کہ یہ چیز دین کا حصہ ہی نہیں ہے، یا اس کو کسی نہ کسی طرح ٹویسٹ کر کے اس کی ایسی ترجمانی پیش کرنے کی کوشش کرو کہ عام آدمی کے لیے بات ہضم کرنے کے لائق ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین اسلام میں لاجک نہیں ہے، دین اسلام ریشنل نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی لاجک اور ہر چیز کی ریزننگ اور عوام الناس کے لیے اس چیز کو ڈائجسٹیبل بنانا، یہ بھی کوئی ایسی اپروچ نہیں ہے جو ہمارے صحابہ یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ہے کہ نبی کی حدیث ہے، وہ حدیث جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو حدیث کو آج کل ریجیکٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ملیں گے کہ حدیث تو انسانوں نے لکھی ہے، حدیث تو ریلائبل نہیں ہے، حدیث میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بائبل کو حدیث سے اوپر درجہ دیتے ہیں، جو بائبل سے تو چیزیں پڑھ کر لے آتے ہیں اور بنی اسرائیل کی روایات بہت کوٹ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ تورات میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کے ویز موجود ہیں. تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ جو کرنٹ تورات کا ورژن ہے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، کیا وہ زیادہ اوتھینٹک ہے یا حدیث زیادہ اوتھینٹک ہے جس پہ علماء وہ محدثین نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی؟ امام بخاری جیسے علماء نے، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو داؤد. سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ جو اتنی محنت کر رہے تھے صحیح حدیث جمع کرنے کے لیے، صحیح اور ضعیف کو بائفرکیٹ کرنے میں، اور آج کل کے جو محدثین علامہ البانی جیسے لوگ ہیں، یہ جو حدیث کے ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں جہاں پر حدیث کی تخریج ہوتی ہے، کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ بیکار کی چیزیں ہیں؟ اور کیا حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے دین میں؟ مطلب کتنی مذہقہ خیز اور کتنی آؤٹریجیس اپروچ ہے کہ آپ نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو حدیث سے اوپر درجہ دے رہے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ کی کتابیں ہیں تو ان سے بات لی جا سکتی ہے، لیکن حدیث سے بات نہیں لی جا سکتی کیونکہ حدیث جو ہے وہ مین میڈ ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، پھر یہ بھی تو مین میڈ ہیں. ان میں بھی تو ہم وہی چیز لیتے ہیں نا جو قرآن مجید کے ساتھ میچ کر رہی ہے. اب ایک رول یہ بھی نکال لیا کہ نہیں، جو چیز قرآن کے ساتھ میچ کرے گی حدیث کی وہ ہم لیں گے، باقی ہم ریجیکٹ کریں گے. اب ایک طرح سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریشن کا پرپس ایک بتا رہا ہے اور حدیث ٹوٹلی اس کے اپوزٹ بتا رہی ہے، تو اس حدیث کی صحت دیکھی جائے گی. اور ظاہر ہے اسکالرز نے ان حدیث کو جو قرآن سے ڈائریکٹ سٹرائک کر رہی ہیں ان کو من گھڑت قرار دے کر بائفرکیٹ بھی کر چکے ہیں اسکالرز. موضوع حدیث اسکالرز بتا چکے ہیں کیا کیا ہے، ضعیف حدیث بھی بتا چکے ہیں. لیکن جسٹ بیکاز آپ کی عقل ایبزارب نہیں کر پا رہی ہے ایک حدیث کو اور وہ حدیث صحیح ہے، تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دینا اور اس کی بھی تعویلات کرنا اور اس کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا یا اس کی عجیب و غریب تشریحات کرنا، یہ بھی دین میں
میں کہوں گا کہ ڈس آنیسٹی ہے, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, اور بہت سے ماڈرنسٹ جو اپولوجیٹک مسلمز ہیں جو دین کی اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں کہ ویسٹ کے لیے ایبزارب ہو جائے, وہ ویسٹ کے لیے ڈائجسٹیبل ہو جائے وہ چیز. تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا. یہ مثالیں کیوں اللہ دے رہے ہیں کہ یہودی کیوں تباہ ہوئے, نصارہ جو ہے وہ کیوں ڈسٹرکشن کی طرف چلے گئے, ایز ان ڈسٹرکشن سے مراد ہے یعنی گمراہی کی طرف, کیونکہ انہوں نے دین میں انحراف کیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ ڈکلیئر کرنے کی پولیٹیکل ریزن تھی. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے, آپ کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے کی طرف آئے تھے, فلسطین اور شام کا علاقہ تھا, وہاں پر رومی سلطنت قائم تھی, رومن گورنمنٹ, اور رومن مائتھولوجی کے مطابق, ان کے ریلیجن کے مطابق زوئس, ظاہر ہے رومن مائتھولوجی جس نے پڑھی اسے پتہ ہے, زوئس جو ان کا گاڈ ہے اس کے بیٹے ہیں, اس کی بیٹیاں ہیں. تو جسٹ ٹو گین پولیٹیکل انفلوئنس امنگس دی رومنس, کرسچنز نے دین میں انحراف یہ کیا کہ یار ہمارا دین بھی جیسے ان کے باپ کا بیٹا ہے, زیوس کا بیٹا ہے, ان کے خدا کا بیٹا ہے, اس طرح ہم بھی اپنے خدا کا بیٹا شو کر کے پولیٹیکل انفلوئنس لیتے ہیں, ان کے قریب جاتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا دین کوئی اتنا مختلف نہیں ہے, تاکہ وہ چیز ان کے لیے ڈائجسٹیبل ہو جائے اور وہ اس پہ عمل کرتے ہوئے یا اس کی طرف آتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہ کریں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مشرکین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے تھے کہ آپ کی یہ باتیں ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ باتیں ہم نہیں مان سکتے, تو تھوڑی چینجز کر دیں اپنے ریلیجن میں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یا آپ ہمارا پورا کا پورا دین مانیں گے یا نہیں مانیں گے, سیدھی سی بات ہے. تو دا ریزن کہ ہولی اسکرپچر جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, جیسے کسی نے آج مجھ سے پوچھا کہ یہ جو ہندوز کی بکس ہیں, اپنشد, ویداز وغیرہ, یہ کہاں سے آئی ہیں, ان کی کیا سورس ہے؟ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر نیشن کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں, ہر علاقے کی طرف بھیجے ہیں, اور یہ صحف ابراہیمی بھی ہو سکتے ہیں, صحف موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں, یا کچھ اور صحیفے بھی ہو سکتے ہیں جو دیگر انبیاء لے کر آئے. صحیفے سے مراد ہے سکرولز, اوکے, کتاب وہی اور چیز ہوتی ہے, سکرولز صحیفے اور چیز ہوتے ہیں. تو اللہ نے صحیفے بھی بھیجے انبیاء کی طرف, اور یہ جو اپنشد, ویداز, اور اسی طرح جو زورواسٹرینز کے پاس کتاب ہے, بدھسٹ کے پاس کتاب ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے صحیفوں کے کچھ پارٹس ہوں, اور باقی ظاہر ہے کہ مین میڈ ہیں, کیونکہ ہم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ چیز خدا کے شان کے لائق ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, شرک کے حوالے سے اور دیگر بھی چیزوں کے حوالے سے. پریکٹیکلٹی سے بہت دور ہیں وہ چیزیں, اوکے. سو یہ ساری بات میں نے کیوں کی کہ عصر جدید کے کچھ فتنے ہیں, جن میں سے ایک فتنہ حدیث ریجیکشن بھی ہے. بی ویئر آف اٹ. نالج کی بیسس پہ بات کریں, جب بھی کوئی حدیث کی ریجیکشن پہ بات کرے تو اسے ریئلائز کرانے کی کوشش کریں کہ امام بخاری, امام مسلم جیسے اسکالرز گزرے ہیں, آپ اتنے آؤٹریجیس کلیمز کر رہے ہیں کہ ساری کی ساری حدیث غلط ہیں. یعنی ان لوگوں نے جو اپنی زندگیاں صرف کی, انہوں نے شادیاں تک نہیں کی دین کے کام کے لیے, انہوں نے فیملی تک نہیں بنائی کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے احادیث کو کلیکٹ کر کے امت تک پہنچانا ہے. تو آپ اتنے انسینسٹیو ہیں, آپ اتنے آؤٹریجیس کلیمز کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ فارغ تھے اور احادیث ساری کی ساری غلط ہے. تو یہ بات آپ کو انہیں سمجھانی چاہیے. بہرحال میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جسٹ مومنٹ, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ غالباً سگنلز میں ایشوز آ رہے ہیں. مجھے ساتھ ساتھ آپ لوگ بتاتے بھی رہیے گا, آواز کے حوالے سے, سگنلز کے حوالے سے, ان ساری چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, اوکے. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ بہت سے لوگ یہ کویسچنز پوچھتے ہیں, ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ اتنے ریلیجنز کیوں ہیں, اور وائی اسلام از دی اونلی ٹرو ریلیجن, اور یہ باقی ریلیجنز کیسے بن گئے, اور باقی جو کتابیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں, ان کی سورس کیا ہے, اینڈ واٹ اف یہ کتابیں بھی ٹروتھ ہوں. تو یہ ساری کی ساری ہسٹری ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اور ہم کرسچنز کو اب بتائیں گے. جزاک اللہ فار ٹیلنگ. ٹھیک ہے جی, ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم کرسچنز کی ابھی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں, تو ہم کرسچنز کو یہ بتائیں گے کہ آپ جن کانسیپٹس کے آپ قائل ہو, ان کانسیپٹس کا اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں, گاڈ یہ رپلائی کر رہے ہیں, اور آپ کی اپنی بک میں
یہ جو باتیں ہم ابھی کر رہے ہیں آپ کی اپنی بک میں مینشن ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس حوالے سے ڈیبیٹس سنی جا سکتی ہیں، کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، ان کے لیکچرز اور ڈیبیٹس بھی، کرسچنز کے ساتھ ڈیبیٹس بھی ہیں، شیخ احمد دیدات کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی. اور جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کہ آج کے دور کے مطابق بھی عدنان راشد صاحب ہیں آئرہ کے، بردر صبور احمد ہیں، محمد حجاب وغیرہ، انہوں نے بھی کرسچنز کے ساتھ ڈیبیٹس کی ہیں. اوکے، سو ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بات کی، کریڈل میں رہتے ہوئے بات کی. مریم علیہ السلام کا کیا رتبہ ہے ہمارے دین میں؟ مریم علیہ السلام نیک خواتین میں سے پیک پہ ہیں، ٹاپ پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی آزمائش لی اور اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئیں، اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا، یعنی کہ کرسچنز کی طرف جو اس دور کے لوگ تھے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام کے میریکلز کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے اور وہ لیپروسی کا علاج کرتے، یعنی کوڑ کے مرض کا علاج کرتے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ تم گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، یہ باتیں بتاتے اللہ کی طرف سے. اور عیسیٰ علیہ السلام بلائنڈنس کا علاج بھی کرتے تھے. اوکے، سو آیا نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اور یقین کریں سیم ٹو سیم آیا بائبل میں ہے جس میں جیزس عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم فادر کو اوبے کرو. وہ فادر جو ہیون میں ہے وہ ہم سب کا فادر ہے. ببلیکل لینگویج میں گاڈ کو فادرز کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے. سو وہ فادر جو ہیون میں ہے تم اس کی عبادت کرو، تم اس کا کہنا مانو، تم اس کے تھرو پیراڈائز ریچ کرو گے. مجھے ایگزیکٹ وہ آیا یاد نہیں، فار ریفرنس پرپز میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف ریفر کر رہا ہوں، یا گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا کلیم، اور ہر نبی کا یہ کلیم ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، لوگوں کی عبادت نہ کرو، خود سے بنائے ہوئے بت مت گڑو، خود سے بنائے ہوئے خدا مت گڑو، اللہ پہ ریلائنس کرو. ہر نبی نے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے امت کو. یہاں پر میں ایک خواب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. یہ خواب مجھے ایک دوست نے ذکر کیا، اور یہ بہت مشہور بات ہے اور یہ اوتھینٹک بات ہے، کیونکہ جن کی طرف سے مجھے بات آ رہی ہے وہ بہت اوتھینٹک اور بہت ہی علمی انسان ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، دیوبند عالم دین ہیں، اور وہ بہت اچھی تعبیرات کرتے ہیں، وہ مشہور ہیں خواب کی تعبیر کرنے میں. تو ان کو آئی تھنک آج سے کوئی 3-4 سال پہلے یا 2015 کی غالباً بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے سیم خواب سنایا، 10-11 لوگوں نے سیم خواب سنایا جو حج کر کے آئے تھے. تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو جو کہ نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں جب سیم خواب آ رہا ہے تو دس ڈریم مسٹ بی ٹرو. اور ویسے بھی جس خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ خواب سچا ہی ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ڈسکرپشن پوری ہونی چاہیے جو احادیث میں آئی ہے. تو انہوں نے سیم خواب بیان کیا. خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ مدینہ میں موجود ہیں تو انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ روضہ مبارک کے پاس موجود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب بھی خوابوں کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اب کوئی غلط ملت یا جھوٹا واقعہ آنے والا ہے. تو دیکھیں سچے خواب آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. خوابوں کو بالکل ہی ریجیکٹ نہیں کر دیتے کہ نہیں چونکہ اب یہ خواب سے بات آ رہی ہے تو یہ بالکل ہی حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. جب اتنے نیک لوگ ایک ہی خواب کی گواہی دے رہے ہیں اور وہ نیک عالم دین اس خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کر رہے ہیں تو ایسے ہی اس چیز کو پرے نہیں کر دیتے، ایسے ہی اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے. سمجھنے کی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں اور وہ لوگ ان کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جو بھی جس نے بھی خواب دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو باتیں کرتے ہیں. ایک یہ کہ یہ لوگ کو کیا مسئلہ ہے جو میری طرف رخ کر کے دعا مانگ رہے ہیں. اب ذرا آپ غور سے اس خواب کو سنیے گا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ دعا کا رخ میری طرف کر رہے ہیں, ان کو قبلہ سیدھا کریں, قبلے کی طرف رخ کریں. پہلی بات. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں فرمایا کہ میری امت کے بہت سے لوگ اپاہج ہیں, یعنی کہ چل نہیں سکتے, میری طرف آ نہیں سکتے, تو انہیں ویل چیئر بٹھا کر, ویل چیئر کا سہارا دے کر میرے تک لاؤ. اب یہ ایز اٹ از میں آپ کو خواب بتا رہا ہوں. اب ان عالم دین نے جب یہ خواب سنا تو بڑا حیران ہوئے کہ سیم خواب سب کو آیا. اب وہ تعبیر کیا کرتے ہیں, یہ ان کی تعبیر ہے, اور یہ اس کی بحث میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے جو بھی, آپ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بات میں بیان کر رہا ہوں. اب وہ تعبیر کیا کرتے ہیں, وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ایک ہنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا جو شکایت کی کہ امت کا قبلہ ہی چینج ہو گیا. یعنی تمام کے تمام امت کا, پولیٹیکل لیڈرز کا قبلہ کچھ اور ہے, ظاہر ہے اسلام کو چھوڑ کے ویسٹ کی طرف نظر ہے. اکنامکلی ہمارا قبلہ چینجڈ ہے, زکوٰۃ کے سسٹم کو, اسلامی سسٹم کو چھوڑ کے وہی کیپٹلزم اور سودی نظام کی طرف ہمارا رخ ہے. پھر عام زندگیوں میں بھی ہمارا قبلہ, ہماری ڈائریکشن, اصل میں سجدہ تو اللہ کو ہے لیکن آئیڈیاز انہیں بنایا ہوا ہے. یہ ہم مانے یا نہ مانے, کلچر انہی کا سپیریئر ہے ہمارے لیے, اور ہم ان کے کلچر سے اتنا انسپائر ہو چکے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں, نمازیں اللہ کے لیے, لیکن ساری کی ساری حرکات جو ہیں وہ بالی ووڈ والی ہیں, کیونکہ ہندوز کے کلچر سے بھی اتنا انسپائرڈ ہے, اوور انسپائرڈ, اور ویسٹرن کلچر سے بھی اتنا انسپائرڈ ہے, تو قبلہ چینج ہو گیا. اور تیسری بات یہ کہ ہر نبی کی دعوت توحید ہے, ہر نبی توحید کی دعوت لے کر آیا ہے, لوگوں کو اللہ رب العالمین سے کنیکٹ کرنے آیا ہے. تو جب انسان کی ڈائریکشن توحید کو ہی اس نے ختم کر دیا, یعنی کہ ایک انسان نے توحید چینج کر دی اور توحید کی بجائے روش کا اختیار کی, اپنے عقائد کو باطل کر کے لوگوں سے امیدیں لگانا شروع کر دیں, مزاروں پہ جانا شروع کر دیا, ان سے دعائیں کرنا شروع کر دیں, جو بھی ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے توحید چھوڑ دی, تم لوگوں نے جو ہے وہ اتنا خوبصورت کانسیپٹ میں دے کر گیا تھا, ڈائریکٹ تم لوگوں کو میں اللہ رب العالمین سے کنیکٹ کر کے گیا تھا, تم لوگوں نے میری ہی چیز کو مسخ کر دیا. پہلی بات. اور ہر نبی کی دعوت یہ ہے. دوسری بات کتنی خوبصورت انہوں نے بیان کی عالم دین نے, انہوں نے کہا کہ جہاں تک بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے تک آ نہیں سکتے, جو چل نہیں سکتے, تو ان کو میرے تک لاؤ, ویل چیئر پہ بٹھا کر لاؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ گناہ گار لوگ جو مجھ تک آ نہیں سکتے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپاہج ہونے سے مراد ہے کہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ مجھ تک آ سکیں یا ان کی اپروچ ہو مجھ تک, یعنی میرے راستے پہ عمل کر سکیں یا میرے تک آ سکیں, تو ان کو دھتکارو نہیں, ان کو اکیلا نہ چھوڑو, گناہ گاروں کو ان سے نفرت نہ کرو, ان کو لے کر آؤ کسی نہ کسی طرح. ویل چیئر سے مراد ہے ان کو سہارا دو. کتنی خوبصورت تعبیر انہوں نے کی, کتنی زبردست تشبیہ انہوں نے دی. بہرحال اس میں ڈسکشن میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ خواب سچا ہے جھوٹا ہے, لیکن جب اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں, اور میں نے جس سے سنا ہے بہت ہی ٹرسٹ وردی اور بہت ہی اچھے انسان ہیں, میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو کوئی حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو شریعت سمجھ لیں. میں صرف آپ کو ایک ترغیب دلانے کی خواب بتا رہا ہوں کہ نمبر 1, امت کا قبلہ چینج ہو گیا ہے. ہم چاہے اللہ اللہ کریں, چاہے اللہ رسول کا نام لیں, چاہے ہم میلاد ارینج کروائیں, جو بھی کریں, لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جس طرح یہود نے اور نصارہ نے اپنے دین کو صرف کچھ سینٹنسز کنسیڈر کر لیا تھا اور اپنے اوپر اپلائی کرنے کی جب باری آتی تھی تو پھر وہ اس کو چینج کر دیتے تھے, بحثوں میں پڑ جاتے تھے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, یہ ویسے ہے, یہ حدیث غلط ہے, یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے, اور اصل میں مراد یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر ہی دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہیلے بہانے سارے یہ ان کا سٹائل تھا, اور اب یہ امت مسلمہ میں بھی آ چکا ہے. تو ہمارے لیے ترغیب کیا ہے کہ ہم نبی کی دعوت پہ قائم رہیں. نمبر 1 توحید, نمبر 2 ہمارا جو قبلے چینج ہوئے اپنے قبلے کی ڈائریکشنز کو سیدھا کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے امید لگاؤ, میں تمہارے مسئلے حل کروں گا, مجھے پکارو, ڈائریکٹ مجھے پکارو.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور اس آزمائش کے بدلے تم اگر صبر اختیار کرو گے تو میں تمہیں ریوارڈ دوں گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ریوارڈ دوں گا، تھوڑا سا صبر کر لو۔ تو ہم یہ ساری ٹیچنگز بھول کے ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم پتہ نہیں بہت تسبیح کرتے ہوں گے، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن جب بات آتی ہے اپلائی کرنے کی تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں وہی لڑائیاں چل رہی جو باقیوں کے گھروں میں چل رہی ہیں، جو دین سے بہت دور ہیں، اور ان لڑائیوں کی وجہ کیا ہے؟ بدگمانیاں۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایکسکیوزز دو، ہمارا دین کہتا ہے کہ گناہ گار کو گلے لگاؤ، ہمارا دین کہتا ہے کہ روٹھے منہ کو مناؤ، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں برا نہ سوچو، سورہ حجرات کی ٹیچنگز ہے۔ ہمارا یہ دین کہتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی نہ کرو، ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ نہ کرو۔ لیکن ہم تسبیح کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا قبلہ کہاں ہے؟ وہی اسٹار پلس کے ڈراموں والی سازشیں چل رہی ہیں۔ اور یہ جو ہم ٹی وی جو ہے، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے میں سمجھتا ہوں، وہ جس طرح کے ڈرامے دکھا کے نیگیٹو کریکٹرز پیش کر رہا ہے، تو ہم نے صحابیات کو آئیڈیل بنانا تھا، ان کو چھوڑ کے ہم نے ان خواتین کو آئیڈیل بنایا جو کہ عجیب و غریب سے کریکٹرز ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاں صلہ رحمی دکھانی تھی وہاں پہ ہم نے دل سخت کیے ہوئے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں واپس توحید پہ آنا ہے، اور توحید کا تقاضا ہے اللہ کی بات ماننا، توحید کا تقاضا ہے دوسروں کو معاف کرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ میں نے ویسی جنرل ایک بات کی ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت تھی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ بے شک میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارا رب بھی ہے، اسی لیے اس کی ہی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی سے امیدیں لگاؤ، اسی پہ رلائے کرو، اسی کا کہنا مانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم جو تمہیں کامیابی تک لے کر جائے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ تمہیں صراط مستقیم تک نہیں لے جا سکتا۔ چل کر دیکھ لو، تمہاری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، تمہاری زندگی کیوس میں آ جائے گی، کر لو، لوگوں پہ رلائے کر کے دیکھ لو، غیر اللہ پہ رلائے کر کے دیکھ لو، اور پھر بتاؤ کامیاب ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ But when Jesus felt disbelief from them, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کیا ان سے، کن سے؟ کون تھے یہ لوگ جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شام کے علاقے میں رومن سیویلائزیشن مسلط تھی، رومن تہذیب، رومن گورنر وہاں پر موجود تھا، رومی گورنر، رومی گورنمنٹ تھی، پولیٹیکلی یعنی دیور رومس، بٹ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف آئے، بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ تو یہودی who actually turned away from the teachings of موسیٰ علیہ السلام، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تورا کو بھی چینج کر دیا تھا کچھ پیسوں کے عوض اور اپنے کمپٹیشن اور رائیولری کے عوض، ٹیچنگز کو چینج کر دیا تھا اور تکبر میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو کریکٹ کرنے آئے تھے، اور جو چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی یا اللہ کی طرف سے پنشمنٹ کی وجہ سے حرام تھی، ان کو حلال کرنے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ شریعت جو ہے اس کی تھوڑی چینج کی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہ یہودی جو تھے انہوں نے سازش کرنا شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ انہوں نے ایک تو بدنامی یہ کی، نعوذ باللہ کہ یہ بن باپ کے ہیں، یعنی نعوذ باللہ مریم جو ہے، نعوذ باللہ علیہ السلام، شی کمیٹڈ ایڈلٹری، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اتنا بڑا بہتان اور اتنی بڑی بات مریم علیہ السلام جیسی پاکیزہ عورت کے لیے۔ اور دوسری جو بات انہوں نے کی کہ یہ عیسیٰ جو ہے علیہ السلام یہ پولیٹیکل گین چاہتا ہے، یا جا کے رومنز کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، یعنی وہ تو حق کی طرف بلا رہے ہیں لیکن کہا کہ یہ آپ کے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، تو ان کو ان کا دشمن بنا دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کفر محسوس ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار بنے گا؟ یعنی نبی کو بھی مدد چاہیے کسی فتنے کو، فتنے سے مراد یہاں پر یہ کہ وہ جو اپوزیشن کا فتنہ ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے نبی کو بھی مدد چاہیے، اور نبی بھی اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہر نبی کرتا ہے کہ مجھے ایسے حواری، ایسے انصاری دے اللہ جو اس مشن میں میرے ساتھ چلیں، کامیابی کی طرف جو ہے وہ اس مشن کو لے کر جائیں۔ تو انہوں نے اعلان کیا،
اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایک مشن میں اکیلے نہ چلیں. آپ لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے, آپ کنبے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے. انسان کو کبھی آئسولیٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انبیاء کے بھی مددگار اللہ نے پیدا کیے. اب یہاں سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسی لیے غیر اللہ سے مدد جائز ہے. تو یہاں یہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے, یہاں پر انسانوں جو کہ زندہ ہیں, جو موجود ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو والنٹیئر کرتا ہے اس بہت بڑے مشن میں کہ آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ تم لوگ کو بھی ریوارڈ ملے, سیلویشن ملے. اب میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ عربی اتنی ڈیپ ہے, عربی میں جو بھی ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا ایک روٹ ورڈ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بات ہے نا حواری, دا ورڈ حواری, حواریون کون ہیں جو اللہ کے راستے میں میرے سپورٹرز بنیں گے. حواریون سے مراد ہے سپورٹرز. یہ کوئی عام سپورٹر نہیں ہے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. حواری is derived from the root word havara, ha-wa-ra. Havara is the part of eye, یہ جو ہماری آئی ہے اس میں جو وائٹ پارٹ ہے یہ حوارہ کہلاتا ہے. یہ وائٹ پارٹ کے ارد گرد یہ بلیک پارٹ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سے مکس ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں, and they make up one eye. تو حواری کتنا ڈیپ ورڈ ہے کہ یہ وہ والا فرینڈ ہے, وہ والا سپورٹر ہے جو آپ کے ساتھ اس طرح جڑ کے ہے اور آپ کو کمپلیٹ فیل کراتا ہے اور آپ کے مشن کو ایک کرتا ہے. اور یہ ہی اور شی از لائک یور آئی, یہ آپ کی آنکھ ہے, یہ آپ کے کان ہے جو آپ کی اس حد تک مدد کرتا ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ آنیسٹلی آ کر بتاتا ہے. دس از حواری. یعنی اللہ نے کوئی عام ورڈ استعمال نہیں کیا یہاں, حواری یون کا ورڈ ہے حواری, جن کو سپورٹرز کہا جاتا ہے. نحنو انصار اللہ, قال الحواریون نحنو انصار اللہ. تو حواریوں نے ریپلائی کیا, انہوں نے رسپانس کیا کیا. The disciples said, we are supporters for Allah. ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے حواری آپ کے لیے. آمنا انصار ہیں اللہ کی طرف سے آپ کے. آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون, اور ہم اللہ تعالیٰ پہ بلیف لے آئے ہیں اور ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. حواریوں کی اتنی امپورٹنس ہے, اور یہی حواریوں کا ذکر سورہ صف میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ہم نے ان کے حواریوں سے کی, اور اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کی مدد صحابہ کے تھرو کی. یعنی اتنے مخلص ساتھی آپ کو دیے ہیں کہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرک تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین کی طرف سے, ابھی مشرک تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایگریمنٹ کرنے گئے تھے آن بہاف آف قریش. تو جب واپس آئے تو آ کر ابو سفیان کو کیا بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا کی قسم I have been in the courts of Caesar and Kisra, میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں, لیکن جو عزت میں نے محمد کے کمپینینز کو صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں نے ان کے کمپینینز کو دیتا دیکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو جو عزت میں نے دیتی دیکھی ہے, خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کنگ کی بھی اتنی عزت نہیں دیکھی. کہ صحابہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں گے اور ان کے قطرے ہم پر گریں گے اور ہم ان قطروں کو ریسیو کریں گے اور ان کو اپنی باڈی پر مسلیں گے. یعنی اس حد تک لو, اس حد تک رسپیکٹ, اس حد تک ریورنس کہ لائن لگی ہوئی ہے کہ میرے نبی وضو کریں گے اور ان کے قطرے ہم کلیکٹ کریں گے. ان امیجنیبل سپورٹ. جنگ احد کے موقع پہ ایک عورت آتی ہے اور شیر خور بچہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اس کو لے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا جنگ میں, مسکرا کے. تو کہتی ہیں یہ ڈھال بنے گا, اس کو تیر لگیں گے. کین یو بلیو اٹ, امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا جذبہ تھا ان خواتین کا. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر گئے, وائی ول ہی ٹیک اے چائلڈ, لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ عورت کیا پیشکش کر رہی ہے کہ وہ اپنی بہترین چیز, اپنا بچہ دے رہی ہے کہ اس کو لے جائیں. تو یہ ہوتی ہے اصل رسپیکٹ, یہ ہوتی ہے اصل رسپیکٹ کہ جب لوگ آپ کے کریکٹر کی بیسس پہ آپ کی رسپیکٹ کریں, آپ سے کسی ڈر کی بیسس پہ یا آپ سے پیسے لینے اس بیسس پہ یا آپ اس کے امپلائر ہیں اس بیسس پہ رسپیکٹ نہیں. اصل رسپیکٹ حواری, جو حواری ہوتا ہے وہ رسپیکٹ آپ کی کرتا ہے. اسی لیے آج کے دور میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو, میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جو دین کا کسی نہ کسی شکل میں کام کر رہے ہیں یا جو اچھائی کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. وہ حواری ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں, کیونکہ وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ دین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں یہ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن پراؤڈ ہوں گے ان کے بارے میں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو کہا I wish to see my brothers, I wish to see my brothers. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ aren't we your brothers؟ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا no, you are my صحابہ, you are my companions, my brothers are those جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور جو اس دور میں آئیں گے جب دین پہ چلنا بہت مشکل ہوگا لیکن وہ اس وقت بھی دین پر عمل کریں گے اور وہ اس وقت ڈیفینڈ کریں گے دین کو. تو I miss my brothers, I wish to see my brothers. Can you believe it؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا رتبہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ میں چاہتا ہوں میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو یہ ہے اصل میں بات کہ نبی کے انصاری بننا، نبی کے سپورٹرز بننا یہ بیسٹ دور ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بہترین دور نہیں ہو سکتا نبی کے سپورٹرز بننے کا. جب اسلام گرے ہے، گرے سے مراد ہے کہ اس کو پیش گرے کیا جاتا ہے، وائٹ اور بلیک نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ حدیث، یہ چیز اسلام میں یہ کنسیپٹ، اسلام میں وہ کنسیپٹ، کیسے جسٹیفائی کرتے ہو تم اس کو؟ تو دھڑلے سے پرائیڈ کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے آپ کہیں آمنت باللہ ورسولی، یہی اسلام ہے، میں اس کو مانتا بھی ہوں اور میں اس کو پروموٹ بھی کرتا ہوں اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا ہے. تو یہ ہے صدیقیت اور یہ ہے وہ چیز کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ول بی پراؤڈ آف اس. اوکے، لیکن ہم نے حکمت کے ساتھ یہ کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، بٹ وی ہیو ٹو بی پراؤڈ. اب افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہی شرم کرنے لگ گئے ہیں، مسلمان ہی جو ہے وہ اپنے دین پہ امبیرس ہوتے ہیں، سلام کرتے ہوئے امبیرس ہوتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے امبیرس ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی، کرسچنز امبیرس نہیں ہیں، وہ دھڑلے سے جیزس کہتے ہیں، ہر جگہ وہ کرائسٹ کہتے پھرتے ہیں. اور ہندو امبیرس نہیں ہیں، ان کی ہر مووی کی سٹارٹ میں جو ہے وہ آئیڈل ورشپ شو ہوتی ہے، ان کے ڈراموں میں پوری ان کی تہذیب شو ہوتی ہے. یہ ہمارے ہی ڈرامے ہیں جس میں نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی اس دینی تہوار دکھاتے ہوئے جو ہے ہمیں شرم آتی ہے. یہ ہمارے ہی ڈرامے اور یہ ہمارا ہی میڈیا ہے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو بہرحال نبی کے انصار ان کو خوشخبری ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کے دور میں بھی. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز نے کہا ہم ہیں انصار اللہ اور ہم بلیو کرتے ہیں، چاہے ہم کم ہیں لیکن ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں ہم مسلمز ہیں. آج کل کے اسٹوڈنٹس جو بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، وہ سسٹرز جو نقاب کرتی ہیں، جو حجاب کرتی ہیں، جو پردہ آبزرونگ ہیں، ان کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یونیورسٹیز میں ان کو پینڈو سمجھا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ غیر ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے. وہ بھائی جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں، جو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہیں پہ دینی موضوع پہ بحث چھیڑتے ہیں یا جو دین کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پہ فوراً لیبلز لگتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کو یہ فیل کرایا جاتا ہے کہ تم غیر ترقی یافتہ لوگ ہو اور تم پینڈو ہو یا تم بہت بیکورڈ ہو وغیرہ وغیرہ. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ہیں نبی کے ساتھی، کیونکہ وہ سیم ان تکالیف سے گزر رہے ہیں جن تکالیف سے صحابہ گزرے اور جن تکالیف سے نبی گزرے. یعنی لوگوں کے تانے، لوگوں کی طرف سے لیبلنگ کہ تم بیکورڈ ہو، لوگوں کی طرف سے تانے اور لوگوں کی طرف سے عجیب و غریب نگاہیں اور لوگوں کی طرف سے یہ تانا کہ تم لوگ جو ہے وہ ترقی کو نہیں جانتے وغیرہ وغیرہ. Having said it، مسلمان کو بہت زیادہ ویل اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے آرگومنٹس میں، اپنی ڈریسنگ میں پراؤڈ ہونا چاہیے اور مسلمان کو کہیں سے یہ چیز شو نہیں کرنی چاہیے کہ میں ایرا غیرہ ہوں. Having said it، مسلمان کو بھی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہولڈ ہونا چاہیے دینی علوم پہ بھی، دنیاوی علوم پہ بھی. اوکے، so they said ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. Our Lord, we have believed in what you revealed and have followed the messenger Jesus, so register us among the witnesses to truth. اور انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی کہ اللہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں آپ کے میسج پہ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ، آپ کے نبی پہ، اس لیے ہمیں ریکارڈ کر لیں، ہمیں رجسٹر کر لیں اپنے ہاں. تو کیا ہم نے بھی کبھی اللہ کو ایسا کہا ہے؟ ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اللہ ہم آپ پہ، آپ کے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں تو ہمیں ریکارڈ کر لیں، رجسٹر میں ہمارے نام لکھ لیں تاکہ ہم قیامت والے دن جو ہے وہ اس بات پہ خوش بھی ہوں اور ہمارے نبی بھی اس بات پہ فخر کریں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And the disbelievers planned
बट अल्लाह प्लान्ड एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो उन्होंने मकर किया, उन्होंने प्लानिंग की, और अल्लाह ने भी मकर किया, अल्लाह ने भी प्लानिंग की। मकर से मुराद फ्रॉड नहीं है, मकर से मुराद है प्लानिंग करना, बहुत गहरी प्लानिंग करना। ये मकरो फ्रेब, वो उर्दू वाला मकरो फ्रेब नहीं है। मकर से मुराद है प्लानिंग करना, गहरी प्लानिंग। उन्होंने भी प्लानिंग की, अल्लाह ने रिटर्न में प्लानिंग की, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये हमारे लिए भी एनकरेजमेंट है कि जो मर्जी वो करते फिरें, जितना मर्जी जो है वो लॉन्च कर दें अपनी मीडिया की कैंपेन, जो मर्जी वो ब्रेन वॉशिंग करते फिरें, अल्लाह ताला भी प्लान कर रहा है, आप फिक्र ना करें। ये सारे बातें लकायत जो है ये सब कुछ ख़त्म हो जाना। जैसे मैंने आपको आया उस दिन कोट की थी कि वजा अल हक्कु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि कह दो हक आ गया है और बातिल पेरिश हो गया है, और बेशक बातिल पेरिश होता है, बातिल मिट जाता है। तो बातिल ने मिट जाना है, आप ज़्यादा परेशान ना हो। तो उन्होंने मकर ये किया कि ईसा अलैहिस्सलाम की बकायदा कत्ल का प्लान किया, पूरा का पूरा। यानी उनके जुर्म देखें कितने बड़े हैं कि एक तो इल्ज़ाम भी लगाया, फिर कत्ल का प्लान किया रोमन्स के साथ मिलकर। तो ये उनका मकर, और अल्लाह ताला भी मकर कर रहे थे, अल्लाह ताला भी प्लानिंग कर रहे थे, और अल्लाह से बेहतरीन प्लानर कोई नहीं है। इस कौल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। इस कौल अल्लाह या ईसा, मेंशन व्हेन अल्लाह सेड, जब अल्लाह ने कहा या ईसा, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया, ओ जीसस, ए ईसा, इंडीड आई विल टेक यू, मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे पूरा का पूरा ले लूंगा, उठा लूंगा। मुतवफ़्फ़ीका से कुछ लोगों ने ट्रांसलेशन किया मैं तुझे मौत दे दूंगा। ये वो ही मॉडर्निस्ट हैं जो इस बात के कायल हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और अल्लाह उन्हें उठा चुके हैं, मौत दे चुके हैं। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि 70 से ज़्यादा हदीस हैं ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग पे। हमारा उन पे ईमान है और ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। अल्लाह ने उन्हें मौत नहीं दी, ऐसे ही उठाया है। मौलाना मदूदी इस पे बहुत अच्छी बहस की है कि वो लोग स्पेशली जो कादियानी ये क्लेम करते हैं ना कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और इससे वो फिर ये बात करते हैं कि वो मसीह जिसका जिक्र है आने का हदीस में, वो हमारे नबी हैं, यानी गुलाम मिर्ज़ा कादियानी है। इसीलिए वो यहाँ से क्लेम करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। और जावेद अहमद गामदी साहब का भी यही ओपिनियन है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। तो अगर किसी ने पढ़ना है तो वो मदूदी साहब की तफहीमुल कुरान की तफसीर पढ़े इस आयत के हवाले से। उन्होंने बाकायदा अरबी लुगत के हवाले से साबित किया कि मुतवफ़्फ़ीका का मतलब मौत देना नहीं है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, यानी वो लोग जो कहते हैं कि यहाँ पर मुतवफ़्फ़ीका से मुराद है कि मौत दे दी, वो नाउज़ बिल्लाह ये सोच रहे हैं कि अल्लाह को साफ बात करनी नहीं आई है। अल्लाह ने मुतवफ़्फ़ीका और वराफ़िउका क्यों कहा है? क्या अल्लाह स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कह सकते थे उनके फॉलोअर्स को ये बावर कराने के लिए कि जिस ईसा की तुम पूजा करते हो उसको तो मैंने मौत दे दी? यहां पर तो बल्कि डायरेक्ट मौत का वर्ड आना चाहिए था, और राफियों का कहने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ताला डायरेक्ट कहते कि ईसा जिसकी तुम वर्शिप करते हो क्रिश्चियंस को, उसको मैंने मौत दे दी, और गॉड को तो मौत आती नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उनके कॉन्सेप्ट ये दुरुस्त किए कि तुम जो ये समझते हो कि मेरे नबी को, मेरे बरगजीदा बंदे को यहूदियों ने स्लीप पर चढ़ाया था, तो नहीं चढ़ाया। उनको स्लीप पर चढ़ने से पहले मैंने उठा लिया अपनी तरफ, जिंदा उठा लिया। मुतवफ़्फ़ीका का यहां से मुराद है कि मैं तुझे पूरा का पूरा अपनी तरफ ले लूंगा। वराफ़िउका, और मैं देखें यहां पे ट्रांसलेशन, एंड रेज यू टू माई सेल्फ, रेज करूंगा। आई विल टेक यू कंप्लीटली, मुतवफ़्फ़ीका आई विल टेक यू, तुझे ले लूंगा पूरा का पूरा। और मुतवफ़्फ़ीका बाय द वे, ये जब हम सोते हैं उसके लिए भी ये वर्ड आया कि इंसान को उठा लिया जाता है उस देर के लिए। मौत नहीं दी जाती, लेकिन मौत नुमा एक चीज़, यानी कि उसको उस तरफ उठा लिया जाता है, उसकी रूह को। तो सेम यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया। वराफ़िउका, अपनी तरफ, अल्लाह कहते हैं मैं तुझे रेस करूंगा अपनी तरफ, इलैया अपनी तरफ, व मुतहिरुका, और तुझे पाक करूंगा, मिनल लज़ीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने डिसबिलीव किया, यानी जो इल्ज़ामात तुझ पे लगाए उससे मैं पाक करूंगा तुझे, ये मेरा प्रॉमिस है। और पाक किया अल्लाह ने कि ये अल्लाह का बेटा है, या ये नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला नाउज़ बिल्ला जानिया का बच्चा है, नाउज़ बिल्ला, या ये जो है वो गद्दार है, या ये खुद क्लेम करके गया कि मेरी पूजा करो,
ان سارے الزامات سے میں تجھے پاک کروں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا and I will make those who follow you superior to those who disbelieve إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک میں تجھے تیرے فالوورز کو ان پہ فوقیت دوں گا, ان پہ سپیریورٹی دوں گا قیامت تک. اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں, ایک کرسچنز جو اس ٹائم کے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے, دوسرا مسلمان. تو دونوں کرسچنز اور مسلم بھی ہو سکتے ہیں, وہ والے کرسچن جو ابھی تک توحید میں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, اللہ کا نبی, اللہ کا بیٹا نہیں. اللہ انہیں سپیریورٹی دے گا قیامت تک یہود پہ. کن پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کون ہے, قاتل, ان کے مطابق قاتل کون ہے, وہ لوگ جنہوں نے بہت الزامات لگائے عیسیٰ علیہ السلام پہ, ان کے مطابق قاتل کہہ رہا ہوں, اصل میں نہیں, کیونکہ قتل تو کیا ہی نہیں تھا, وہ یہود ہے. تو یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ سپیریورٹی دیں گے, مسلمانوں کو, اور ایک اور مطلب ہے کرسچنز کو. اور ابھی آپ دیکھ لیں, بے شک یہودی اس وقت پیک پہ ہے, لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری ان کا بہت ڈاؤن پوزیشن رہی ہے. یہ تو اب جا کے اس لیے کیونکہ قیامت کے سائنز میں سے ہے, لیکن انہیں دوبارہ ڈیفیٹ کیا جائے گا. زائنسٹ کی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں. تو یہ بات سچ ہے, حق ہے کہ اللہ نے سپیریورٹی مسلم اور کرسچنز کو ہی دی ہے ان پہ, جیوز پہ, اور یہ تعداد میں بھی بہت کم ہے. ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون then to me is your return, پھر میری طرف تو نے پلٹ کے آنا ہے. and I will judge between you concerning that in which you used to differ, اور پھر ان سب لوگوں نے میری طرف پلٹ کے آنا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا, آئی تھنک سیکنڈ ہیون پہ ہیں وہ, یا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت سے پہلے بھیجیں گے, شام کے علاقے میں بھیجیں گے. وہ امن قائم کریں گے, 40 سال غالباً وہ شریعت کے ساتھ حکومت کریں گے, امت محمدیہ بن کے آئیں گے, نبی بن کے نہیں آئیں گے, امت محمدی بن کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کا دور بہترین دور ہوگا. یہ 70 سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ عقیدہ کہ وہ فوت ہو چکے ہیں بالکل غلط ہے. کرسچنز کا ہمارے ساتھ کیا ڈفرینس آف اوپینین ہے؟ کرسچنز یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو سولی چڑھایا گیا, پھر ان کو ان کی قبر تک لے جایا گیا, اور اس کے بعد 3 دن بعد وہ ریزریکٹ ہوئے, اور چونکہ وہ ریزریکٹ ہوئے اس لیے وہ گاڈ ہیں. تو گاڈ نے اس کفارے کا خمیازہ خود بھگتا, اس کفارے کو خود بخود جو ہے ایکسپیٹ کیا, اس کفارے کو ادا کیا جو غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. یعنی یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اب چونکہ انہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ بتانا نہیں آ رہا, ماڈرنسٹ کو سمجھانا نہیں آ رہا کہ کس طرح ایک شخص کے ایپل کھانے سے, ان کے مطابق ایپل کھایا تھا, اس ٹری سے جو ایپل کھایا تھا, حالانکہ اسلامی سورسز میں ایپل کا ذکر نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کیا تھا, واللہ عالم. جو ایپل انہوں نے کھایا تھا, اس ایپل کے کھانے سے جو ساری کی ساری انسانیت اس وقت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو چونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ ہاؤ کم, تو پھر انہوں نے عقیدہ گھڑا کہ نہیں خدا جو ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, اور خدا خود زمین پر آیا عیسیٰ کی شکل میں, اور اپنے آپ کو خدا نے سولی پہ چڑھایا فار دا سنز آف ہیومینٹی, اور تمہارے سنز کا جو ہے وہ کفارہ خدا دے چکا ہے. All you have to do is believe that عیسیٰ is the son of God and you will have salvation. یہ ان کے پریس کہتے ہیں کہ صرف تمہیں یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور that's it. تو ہمیں کرسچنز کو دعویٰ کرنا ہے, سمجھانا ہے, ان میں تھوڑی سینس ڈالنی ہے, یہ ہمارا فرض ہے. تو یہ آیا بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے پیچھے پڑھی, اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کنسپٹ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. And as for those who disbelieved, یعنی Jews, I will punish them with a severe punishment in this world and the hereafter, and they will have no helpers. چونکہ یہ لوگ اللہ سے کفر کیا اور نبیوں کے خلاف کانسپیریسی کی, قتل و غارت کی, پلاننگ کی. عیسیٰ کو تو قتل نہیں کیا علیہ السلام, لیکن باقی نبیوں کو قتل کیا, اس لیے دنیا میں بھی ذلت, آخرت میں بھی ذلت اور پنشمنٹ ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے ان جیوز کے بارے میں جو اس دور کے تھے. جہاں تک آج کے جیوز کی بات ہے, تو جیوز میں بھی کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو توحید پہ ہوں, جو اچھے بھی ہوں بائی نیچر. آج کے اگر آپ جیوز کی بات کریں تو وہ زائنسٹ ہیں میرے نزدیک, اوکے, جو کہ اس وقت اس حد پہ ہیں, اس ضد پہ ہیں جو یہ سیم جیوز تھے, اور اس کفر کے لیول پہ ہیں. باقی بھی کفر کے لیول پہ ہیں, لیکن یہ لوگ اس لیول کے ہیں جو اللہ کے غضب کو انوائٹ کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
اور اسرائیل زائنسٹ اسٹیٹ ہے. اوکے, اور پرائم منسٹر نیتن جو ہے وہ زائنسٹ لیڈر ہے. زائنزم کی فلسفی کو کبھی آپ اسٹڈی کیجیے گا, پروٹوکول آف زائونس کبھی آپ پڑھیے گا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی اس وقت ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی. But as for those who believed and did righteous deeds, he will give them in full their rewards, and Allah does not like the wrongdoers. لیکن جو انبیاء پہ ایمان لے کر رہے ہیں, جو اچھے اعمال کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ان کو بہترین اجر دے گا, کیونکہ وہ نبی کے حواری بھی رہے, سپورٹرز بھی رہے, حق کے راستے پہ بھی رہے, حق کی تلقین بھی کرتے رہے, اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے رہے. اس لیے اللہ ان کا ریوارڈ ضائع نہیں کرے گا, اور قیامت والے دن ان کے وہ ریوارڈز ہوں گے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی. دنیا میں چاہے انہوں نے تکالیف برتی ہیں, لیکن جب وہ اپنے ریوارڈ کو قیامت والے دن دیکھیں گے تو وہ خوشی سے آپے سے باہر ہو جائیں گے. آپ امیجن کریں کیا کیا ان کے گھر کیسے ہوں گے, ان کا لائف سٹائل کیسا ہوگا جنت میں, ان کے پاس کیا کیا نعمتیں ہوں گی, اور سب سے بڑی بات ان کے پاس رسول اللہ کی کمپنی ہوگی, اور اس سے بھی بڑی بات وہ اللہ کا دیدار کریں گے. آئی تھنک ہر ہفتے جمعے والے دن یہ حدیث ہیں اس بارے میں کہ اللہ کا دیدار ہفتے میں غالباً ایک بار ہوگا ہر جمعے, اور پھر وہ تذکرہ جمعے والے دن سب اکٹھے ہوا کریں گے, مارکیٹ پلیسز وزٹ کیا کریں گے جنت کی. سو یہ ان کے ریوارڈ ہیں. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. اور دنیا میں ریوارڈ ان کا یہ ہے, یہ آیت نہیں ہے, میں ویسے ہی بات ایڈ کر رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے ان کو اتنی رسپیکٹ دی کہ میں اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں. سوچ لیں کتنی رسپیکٹ ہے. That is what we recite to you, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم, of our verses and the precise message. تو یہ ہے اللہ کی آیات میں سے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور یہ کرسچنز کو بتائیں, انڈائریکٹلی یہ کرسچنز کو بتائیں, یہ ہے اصل واقعہ, یہ ہے اصل نریشن, یہ ہے اصل دین. تو تم جس طرف جا رہے ہو وہ غلط ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. Indeed the example of Jesus to Allah is like that of آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام. ان مثل عیسیٰ, بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کمثل آدم, آدم علیہ السلام کی مثال سے, خلقہ من تراب, جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا آدم علیہ السلام کو, ثم قال له کن فیکون, and then he said to him be and he was. یعنی بغیر باپ کے کن فیکون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بنایا, اپنے ہاتھ سے بنایا, مٹی سے بنایا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی سیم ہے کہ بغیر باپ کے کیوں نہیں اللہ بنا سکتے کن فیکون کہہ کے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین, the truth is from your Lord so do not be among the doubters. اب یہ نجران کے کرسچنز کے سامنے جب پیش کی گئی آیات جو ڈیبیٹ کرنے آئے تھے, تو انہوں نے آگے سے ڈینائی کر دیا, کلیئر کٹ ڈینائی کر دیا. انہوں نے آگے سے عجیب و غریب بحثیں شروع کر دی, اور انہوں نے یہ ساری باتیں ماننے سے انکار کر دیا. لیکن ان میں سے بہت ایسے لوگ تھے, ان کے ایسے علماء تھے جو یہ آیات سن کے حیران رہ گئے, دنگ رہ گئے, اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق بھی, نبوت کا بھی دل سے یقین ہو گیا کہ یہی نبی ہے. لیکن ان کے جو اکابرین تھے انہوں نے ان پہ پریشر ڈالا, اور ظاہر ہے کہ اس وقت گھورا بھی ہوگا کہ خبردار اگر تم نے ایسی کو خواہش ظاہر کی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ یہ لوگ نہیں مان رہے تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ جو ابھی بات آنے والی ہے یہ میں آپ کو سنا دوں, آیا نمبر 61 جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کنسیپٹ کو, جو کنسیپٹ اس آیا میں ڈسکس کیا گیا ہے, اس کنسیپٹ کو ہم کہتے ہیں مباہلہ. یہ آیت مباہلہ کہلاتی. مباہلہ کے معنی ہے دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بددعا کرنا. دیکھیں جب دو فریق میں کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو دلائل کی بیسس پہ, یا وہ دونوں ہی نہ مان رہے ہو کہ ہم غلط ہیں اور حق پہ کون ہے, یہ فیصلہ نہ ہو رہا ہو, تو پھر ایک طریقہ بتایا گیا کہ دونوں اپنے فیملی والوں کو بلائیں اور یہ بددعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس کو مباہلہ کہتے ہیں. یہ فیصلہ کرانے کے حوالے سے ایک چیز ہے. تو کیا کہا, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم فانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اے نبی, اگر یہ ابھی بھی آرگیو کرتے ہیں آپ سے اور حق کو نہیں پہچان رہے, حق کو تسلیم نہیں کر رہے, حالانکہ ان کے دل میں بات بیٹھ چکی ہے کہ واقعی بات تو illogical ہے جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں, اور اصل بات یہ سٹوری, اصل نیریٹو یہ ہے, تو پھر آپ انہیں کہو, حالانکہ ان تک نالج آ گیا, تو پھر آپ انہیں کہو کم آؤ
Let us call our sons and your sons. आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ. हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत हसन, हज़रत फातिमा और हज़रत अली को बुला कर लाए. And then supplicate earnestly together and invoke the curse of Allah upon the liars. और हम सब मिल के अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो झूठे हैं उन पे अल्लाह की लानत. तो आपको पता है वो नहीं आए, उन्होंने कबूल नहीं किया.